السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، زندگی ایک امانت ہے۔ رشتوں کا ہر تانا بانا اللہ کے حکم سے بندھا ہوا ہے۔ ہر رشتہ ایک ذمہ داری ہے، لیکن سب سے نازک رشتہ ہے ایک مرد اور اس کی بیوی کا۔ آج ہم ایک ایسی نازک اور اہم موضوع پر بات کرنے والے ہیں جس کا تعلق ہر گھر سے ہے۔ عورت پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ صرف نصیحت نہیں ہے بلکہ اسلام کی روح ہے۔ آج میں آپ کو دل سے ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ شاید آج کے بعد آپ کبھی کسی عورت کو تکلیف دینے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ احمد اور عائشہ کی شادی کو 3 سال ہو چکے تھے۔ شروع کے دنوں میں محبت تھی، خوشی تھی، ہر بات میں مسکراہٹ تھی۔ لیکن دھیرے دھیرے زندگی کا بوجھ، روزگار کی پریشانی، گھر کے خرچے اور زندگی کے امتحان نے احمد کو بے چین بنا دیا۔ ایک دن جب احمد کا کام پہ ٹینشن ہوا، گھر آتے ہی اس نے دیکھا عائشہ نے کھانا دیر سے بنایا ہے۔ غصے میں آ کر احمد نے پہلی بار عائشہ پر ہاتھ اٹھایا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ فاطمہ، جو ان کی چھوٹی سی بیٹی تھی، ڈر کے مارے اپنی ماں کے پیر پکڑ لیے۔ وہ چھوٹی سی جان یہ سمجھ نہیں پائی کہ یہ کیسا منظر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین برتاؤ کرے۔ کیا احمد نے اس سنت کے خلاف ورزی نہیں کی؟ بالکل کی۔ کیا اس کا ہاتھ اٹھانا اس کی مردانگی ہے؟ نہیں دوستو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کبھی آپ سے خفا ہوئیں، لیکن آپ نے کبھی اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ نے ہمیشہ محبت، شفقت اور انصاف کا پیغام دیا۔ سورہ النساء میں اللہ فرماتا ہے، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ عورت ایک پھول ہے، اسے محبت چاہیے، عزت چاہیے۔ جب ایک مرد اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو صرف اس کا جسم نہیں دکھتا، اس کا دل، اس کی عزت، اس کا وجود ٹوٹ جاتا ہے۔ احمد کو شاید ایک پل کے لیے سکون ملا ہو، لیکن عائشہ کے دل میں وہ درد بس گیا۔ اس کا خوف، اس کی بے چینی ہر دن بڑھ رہی تھی۔ ہر دن فاطمہ کے سامنے جب یہ ہوتا تو اس کی معصومیت کھو جاتی تھی۔ ایسے گھروں میں محبت مر جاتی ہے، بچپن ذہنی طور پر زخمی ہو جاتا ہے اور رشتہ صرف فارمل بن جاتا ہے۔ مرد کو سمجھنا چاہیے کہ غصہ ایک آگ ہے، ہاتھ اٹھانا کمزوری ہے، مردانگی اپنے غصے پر قابو رکھنے کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کسی کو پیچھے گرا دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ اگر احمد نے اس وقت وضو کیا ہوتا، 2 رکعت نفل پڑھی ہوتی تو شاید اس کا غصہ ختم ہو جاتا۔ یاد رکھنا، شیطان ہمیشہ بیچ میں داخل ہوتا ہے، لیکن اللہ کا ذکر کرنے والے اس کے وسوسوں سے بچ جاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنی عورتیں ظلم کا شکار ہیں، ان پر ایموشنل ٹارچر ہوتا ہے۔ ہر دن کئی گھروں میں رشتوں کا خون ہو رہا ہے۔ یہ صرف ایک فیملی کا مسئلہ نہیں بلکہ پوری سوسائٹی کو زہر مل رہا ہے۔ بچپن تباہ ہو رہا ہے، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، طلاق بڑھ رہی ہے، نفرت کا دائرہ بڑھ رہا ہے۔ ایک دن احمد نے دیکھا کہ فاطمہ اپنے ڈال کو مار رہی ہے۔ جب اس نے پوچھا تو اس نے کہا کہ پاپا بھی تو مما کو ایسے ہی مارتے ہیں نا۔ یہ سن کر احمد کا دل کانپ اٹھا، وہ رو پڑا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی چھوٹی سی بیٹی نے اس کا اصلی چہرہ اپنا لیا ہے۔ اس دن احمد نے اپنی بیوی سے معافی مانگ لی اور اللہ کے سامنے گر گیا۔ پھر اس دن سے احمد نے اپنا غصہ کنٹرول کرنا سیکھ لیا۔ ہر مسئلے کو بات چیت سے حل کرنا سیکھا۔ عائشہ کو عزت دی، فاطمہ کے سامنے ایک بہترین باپ کا کردار ادا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا۔ آج ان کا گھر ایک جنت کا منظر ہے۔
دوستو یاد رکھو، ہاتھ اٹھانا کمزوری ہے، محبت اور عزت رشتہ مضبوط کرتی ہے۔ عورت اللہ کی رحمت ہے، اپنی بیوی کو تکلیف دینا اللہ کی نفرت کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو، ان کی سنت کو اپناؤ، اپنے بچوں کو بہترین مثال دو۔ اللہ ہمیں اپنے غصے پر قابو دینے کی توفیق دے، آمین۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور چینل کو ضرور سے سبسکرائب کیجیے تاکہ ایسے ہی اچھی ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہے۔ ہماری بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہر آدمی اپنی بیوی کو ہنسی خوشی رکھے اور ہر رشتہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے، کیونکہ یہ شیطان کی پرانی عادت ہے، وہ میاں بیوی کے بیچ کا رشتہ ختم کرنے کی پوری کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ہم کو شیطان کی بات سن کر اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔